بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹوڈیز ولاگ کے ساتھ میں ہوں علی۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مسئلہ میرا وہی کہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلط استعمال، ممبر پر بیٹھ کر ایسی باتیں جس کا حقیقت سے بھی کم تعلق ہوتا ہے، اور دوسری چیز ایسی باتیں کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، وہ اس طریقے سے کہ جو محفل میں حاضرین محفل میں چونکہ والدین اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے لائے ہوتے ہیں تاکہ نسل در نسل وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں وہ بچوں میں کنورٹ ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے ممبروں پر اب ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو ایک صحیح راستہ قرآن اور محمد وآل محمد علیہ السلام کا راستہ بتانے کی بجائے بالکل عجیب تخیلاتی کہانیاں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں۔ آئیے، ایک مولوی صاحب ہیں جن کے بارے میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، وہ ہے عطا اللہ بندیالوی، اور وہ ان کا ایک وہ لوگو چلتا ہے یہ بندیالوی کہتا ہے۔ آئیے ہم مل کے سنتے ہیں کہ بندیالوی کیا کہتا ہے۔ حضرت انس نے ایک جملہ کہا اس موقع پر، عربی میں تو بہت خوبصورت جملہ ہے، ترجمہ کروں گا تو اتنا حسن تو نہیں رہے گا، لیکن مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کان عثمان رسول رسول اللہ، یہ مطلب تو عربی سمجھنے لگ گیا ہو۔ کان عثمان رسول رسول اللہ، کروں ترجمے میں تھوڑا حسن پیدا کر دیتا ہوں۔ آمنہ کا لال اللہ کا رسول ہے، اور عثمان آمنہ کے لال کا رسول ہے۔ حضرت انس نے ایک جملہ کہا اس موقع پر، عربی میں تو بہت خوبصورت جملہ ہے، ترجمہ کروں گا تو اتنا حسن تو نہیں رہے گا، لیکن مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کان عثمان رسول رسول اللہ، یہ مطلب تو عربی سمجھنے لگ گیا ہو۔ کان عثمان رسول رسول اللہ، کروں ترجمے میں تھوڑا حسن پیدا کر دیتا ہوں۔ آمنہ کا لال اللہ کا رسول ہے، اور عثمان آمنہ کے لال کا رسول ہے۔ بندیالوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت عثمان جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس بات کو میں نے اس ویڈیو کو دو دفعہ ریپیٹ کیا ہے، دو دفعہ ریپیٹ کر کے چلایا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھنے میں غلطی ہو، اس لیے تاکہ میرے جو سننے والے ہیں ان کو یہ سنا جائے، اچھے طریقے سے سنا جائے کہ بندیالوی کیا کہتا ہے کہ اللہ کا جو رسول ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو حضرت عثمان ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ توہین رسالت جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی کہ شرک تو ہم نے عام سمجھ لیا کرنا، یعنی کہ توحید ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہی، اور توحید پہ اتنا شرک ہوتا ہے، اتنا شرک ہو رہا ہے کہ اس پر اولا تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، اور جو بات کرتا ہے تو وہ بھی ایسے کرتا ہے جیسے اپنے طور پہ وہ ایک فرض نبھا رہا ہے کہ جی وہ اللہ کے حضور میں بڑا کامیاب ہو جاؤں کہ دیکھیں جی میں شرک کے خلاف بول رہا ہوں۔ لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ شرک کے خلاف کوئی مہم نہیں، شرک کے خلاف کوئی تنظیم، کوئی ایسی تحریک نہیں جو بلا تفریق شیعہ سنی وہابی دیوبندی یہ سب فرقوں کی نفی کرتے ہوئے صرف ایک جسے کہتے ہیں ون ایجنڈا، جو ون ٹاپک ایجنڈا ہے اس کو لے کے چلیں، اور وہ ہے کہ توحید کو انہوں نے ختم کر کے شرک کو اتنا زیادہ پھیلایا ہے کہ توحید جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ وہ تو ہم نے کام کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پہ آ جائیں، تب اس کے بارے میں یہ میں نے زندگی میں
بڑے بڑے مولوی، بڑے میں نے مولوی سنے ہیں، دیکھے ہیں، پڑھے ہیں ان کا سارا، لیکن یہ میں نے فکرہ اپنی زندگی میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ میرے سامعین جو مجھے سن رہے ہیں، جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی یہ ایک نئی کہانی ہے، ایک نئی اختراع ہے کہ اللہ کے رسول کا نام حضرت عثمان غنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رسول، نبی، یہ کن کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے؟ یہ کن کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ ان کے لیے جو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے پیغمبر، جن میں سے بعض رسول، بعض نبی، 1,24,000 پیغمبروں کے علاوہ کسی کے لیے یہ ورڈ یوز ہی نہیں ہوا. اور انہوں نے ایک من گڑت، کیونکہ یہ میرا تو ذہن تصور نہیں کر رہا کہ یہ بندیالوی کہتا کیا ہے، اور اس نے توہین رسالت کی، میں کہتا ہوں، اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے، ہمارا ایشو ہی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. توہین تو خدا اگر کوئی اہمیت نہیں رکھتی تو توہین رسول کہاں اہمیت رکھے گی کسی کے لیے؟ یہاں پر توہین رسالت نہیں لگتی کہ یہاں پر مولوی مر گئے ہیں، سارے سب اسلام کے بڑے بڑے ٹھیکیدار مر گئے ہیں. یہاں پہ نہیں کہیں گے پیٹی بھائی ہے نا بھائی، کیا کریں، پیٹی بھائی ہے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کسی کے لیے کیا کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ تو شرک ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، توہین رسالت ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ توہین رسالت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا رسول کہہ دینا. چلیں جی، اس کا میں ایک اور بات بتاتا ہوں. اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ کے یہ کہے جی کہ رسول کا مطلب جو ہے وہ لغوی معنی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، پیغام پہنچانے والا، پیغام لے کے جانے والا، یا پیغام لے کے آنے والا، اس کو عربی، اس کا اگر لغت کے حساب سے معنی دیکھا جائے تو وہ یہ بنتا ہے. اگر اس طرح سے بھی آپ آ جائیں تو اس کا مطلب ہے پھر یہ جو ہم دفتروں میں کام کرتے ہیں، جو کچھ میسنجرز ہوتے ہیں جو پیغام لے کے آتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، خط و کتابت کرتے ہیں، پیغام رسانی کرتے ہیں، ہم ان کے لیے یہ ورڈ یوز کر لیں کہ فلاں دفتر میں یہ رسول ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ فلاں دفتر کا رسول ہے، یہ پیغام لے کے آتا جاتا ہے. کس طرح کی یار فضول ترین اس بندے نے بات کی اور توہین رسالت کی اخیر کر دی. لیکن کسی کے کان میں جوں نہیں رینگے گی. میں سخت احتجاج کرتا ہوں، اور میں کم از کم اپنے لیول پہ احتجاج ہی کر سکتا ہوں، میں اور کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے ان ملاؤں نے. اور بڑے بڑے مولوی اور اس طرح بات کر رہے ہیں جس طرح یعنی کہ سمجھ لیں کہ ان سے زیادہ سچا اور ان کے علاوہ تو دنیا میں کوئی اور جانتا ہی نہیں، کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. یہ توہین رسالت ہے. میں شدید قسم کا احتجاج کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے اس نے یہ توہین کیا، اللہ اس کو سزا دے، اللہ اس کو سزا دے. اللہ تعالیٰ کی ذات. بہرحال اب کیا، جہاں پر شرک ہو گیا ہو، شرک کی نئی مثالیں قائم ہو گئی ہوں، تو یہ اب توہین رسالت کی بھی ایک الگ قسم کی کہانی یہ انہوں نے چھیڑ دی ہوئی ہے. میں اپنے پلیٹ فارم سے اس پر شدید احتجاج کرتا ہوں کہ اس کا کوئی لغوی معنی اور کوئی اس کی یہ طویل اور اس کی یہ توجیہ اور یہ توضیح کچھ بھی نہیں ہے. غلط فکر ہے، غلط ہے اور غلط ہے. اور ایک من گڑت اور جھوٹی روایت کو انہوں نے لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ایسے ملاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن اور محمد وآل محمد علیہ السلام کے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.